سنت یہ ہے اور ایک واجب عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز سے تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے، جو 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک چلتی رہے گی، اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر کے ہر مسلمان کے اوپر، مردوں کے اوپر بلند آواز کے ساتھ ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، ہر ایک کو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن عورتوں کو آواز سے نہیں پڑھنا ہے، انہیں بالکل پست آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کے اوپر بھی واجب ہے اور مردوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ یہ تکبیر تشریق گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا لگائی جا رہی ہے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو سبق یاد دلا رہا ہے کہ میرے بندو، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، وہی در ہے کہ جس در پہ جھکنے کی ضرورت ہے، وہی در ہے کہ جس در کے عاجز بن کر کے اپنی ضروریات کا سوال کرنے کی ضرورت ہے، اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی دور، کسی بھی زمانے کے اندر، چاہے کتنے بھی بڑے ظالم و جابر لوگ آ جائیں، فرعون، نمرود جیسے لوگ آ جائیں، ابو جہل جیسے دشمنان اسلام پیدا ہو جائیں، لیکن اللہ ہمیں اپنی کبریائی کا اور بڑائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے بن جاؤ اور اللہ کو سب سے بڑا مان لو تو اللہ ان دنیا کی طاقتوں کو اور دنیا والوں کے ظلم کو اللہ مٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دے گا۔ پھر اگلا دن جو عید کا دن ہے، یوم النحر، قربانی کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا ہے، یعنی جانور کی قربانی کرنی ہے۔ آج کا دن قربانی کرنے کا دن ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے جو قربانی کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 10,000 کا جانور خرید کر کے قربان نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بدلے میں 20,000 30,000 روپیہ میں غریبوں کو اوپر خرچ کر دوں گا، میں غریب بچیوں کی شادی کرا دوں گا، میں غریب لوگوں کے علاج کے لیے خرچ کر دوں گا، یاد رکھیں اللہ کو یہ عمل محبوب نہیں ہے۔ اس دن تو قربانی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے۔ فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو قربانی کی وسعت پاتا ہے اور صاحب نصاب ہے، قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے، اسے ہماری عیدگاہوں کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، جو عید کا دن ہے اور عید کے دن سارے مسلمان عیدگاہوں میں جمع ہیں اور ایک اللہ کے حضور وہ سربا سجود ہیں اور اسلام کی یکجہتی اور اسلام کے اتحاد کا پیغام اس سے ملتا ہے، ایسے موقع پہ فرمان نبوی ہے کہ اسے ہمارے عیدگاہوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، قربانی کرنا فرض ہے، ہر صاحب نصاب کی طرف سے ایک قربانی یہ اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدنی دور کے اندر 10 سالہ زندگی میں قربانی جب فرض ہوئی ہے تو آپ نے کبھی بھی اس میں تخلف نہیں کیا ہے اور ہمیشہ قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ حتیٰ کہ آخری سال جب حج پہ آپ گئے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے اور بقیہ حضرت علی وغیرہ نے قربان کیا، اور 100 اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی میں پیش کیا، 100 اونٹ پیش کیا ہے۔ اس لیے قربانی کرنا بصورت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیں
صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے، صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل یہ ہمارے تقوی کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاص کو جانچنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کے جذبات کو پرکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کس نیت سے اور کس جذبے سے اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے۔ وہی جذبہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دلوں میں تھا، وہی جذبہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی جذبے کے تحت قربانی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں، بار بار آپ نے سنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقہ طفیل ہمیں اور آپ کو یہ مبارک دن ملا ہے۔ وہاں تو حکم یہ تھا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے پیارے بیٹے ذرا بتاؤ تو میں خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ جانثار، یہ فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور کہتا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے والد بزرگوار، سوچنے کی کیا بات ہے، آپ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے، آپ اللہ کے حکم کی تابعداری کیجئے۔ رہا میرا معاملہ تو میں صبر کرنے والا رہوں گا، میں چوں بھی نہیں کروں گا، میں آپ کے اس عمل کی تعمیل کے اندر، اس امر کی تعمیل کے اندر میں سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے میں کر دوں گا اس کے لیے، لیکن آپ کا حکم جو ہے وہ بالکل میں نہیں ٹال سکتا ہوں۔ باپ کا حکم تھا اور آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، بالکل اس کی بجا آوری کیجئے، میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی۔ آج وہ میدان مینا جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا تھا، بیٹے نے کہا کہ والد بزرگوار اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور آپ اس حکم کی تعمیل نہ کر سکے۔ اور آپ علیہ السلام کو یہ وعدہ بڑی پسند آئی اپنی بیٹے کی کہ بیٹا خود کہہ رہا ہے اپنے باپ سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنا دامن بچا لیجئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ جب خون کا پھوارا نکلے، آپ کا دامن خون آلود ہو جائے تو آپ کو بھی ترس آنے لگے۔ میری والدہ حضرت ہاجرہ جب دیکھی تو اس کو بھی اپنے بیٹے کی اور اپنے لال کی محبت اس کو بے قابو کر دے گی۔ آپ مجھے ذبح کیجیے اللہ کے نام پہ، لیکن آپ کے دامن پہ خون کا دھبا اور چھینٹ بھی نہ پڑے۔ یہ جذبہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور جانتے ہیں حضرت اسماعیل کا یہ جذبہ جو اس عمر کے اندر وہ صرف 12 یا 13 سال کی عمر ہے، ابھی نبی بنائے نہیں گئے ہیں، ابھی نبوت کے مقام پہ فائز نہیں ہے، ابھی یہ 12-13 سال کا بچہ ہے، لیکن والد کی تربیت کا اثر دیکھیے، ایک ماں کی تربیت کا اثر دیکھیے کہ بیٹا حکم خداوندی کے سامنے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وارے کیا تربیت تھی اور کیا ان کی جو ہے ایسی بہترین طریقے سے نشو نما کی گئی تھی، ماں باپ نے مل کر کے کس طرح اپنے بچے کی پرورش کی ہے کہ آج وہ اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کی یاد ہے حضرات صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا ما لنا فیہا، کیا ہمیں اس کے اندر ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ ہزاروں لاکھوں بال جانور کے جسم کے اوپر ہیں، ہر بال کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا عائشہ جب تمہارا جانور ذبح کیا جائے تو تم وہاں موجود رہو، دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ ہاں جانور ذبح
کیا جا رہا ہے، تمہارے دل میں ترس آئے گا، تمہارے دل میں رحم آئے گا. اور سنت بھی یہی ہے اور بہترین محبوب عمل بھی یہی ہے کہ جانوروں کو پہلے سے پال پوس کر کے موٹا تازہ کیا جائے، اس کو جاندار بنایا جائے، اس سے محبت ہو جائے، پھر جب اسے راہ خدا میں قربان کیا جائے تو وہی جذبہ دلوں میں ہو جیسے ایک بیٹے کو گویا ذبح کیا جا رہا ہے کہ ادھر جانور کے گردن پہ چھری چل رہی ہے اور ادھر اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہا ہے. ایسی محبت اور عظمت کے ساتھ ہمیں راہ خدا کے اندر جانوروں کو قربان کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے یہاں تمہارے اس جانور کے گوشت اور خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری الہیت کو دیکھتا ہے کہ بندہ کس نیت سے راہ خدا میں قربانی دے رہا ہے، کس نیت سے وہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کر رہا ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ظاہری شکل میں تو جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، دراصل اللہ ہم سے اپنے ہر عمل کی قربانی چاہتا ہے کہ بندہ آج جانور کی قربانی دے رہا ہے، کل ضرورت پڑے گی اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیں گے، ہم اپنے مال کی بھی قربانی دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے اولاد کی قربانی دینی پڑے اولاد کی بھی قربانی دی جائے گی. جان کی قربانی کی نوبت آئے تو ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. حکم خدا بندی کے آگے ہر چیز قربان کر دینا یہی اسوہ ابراہیمی ہے اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم کی پوری داستان ابتدا آسمائش سے بھری ہوئی ہے. اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر خاندان قبیلے کو چھوڑا، انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کی جو دشمنی تھی اس کے آگے بھی توحید کا علم لے کر کے ڈٹے رہے، جمے رہے اور پھر ہجرت کرنی پڑی تو وطن چھوڑ کر کے عراق سے کبھی مصر گئے، کبھی مصر سے شام گئے، شام سے کبھی آپ جو ہے مدینہ المنورہ مکہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. کون سی قربانی ایسی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ دی ہو. آج کے اس دور میں اسوہ ابراہیمی ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جیسے ابراہیم کے زمانے میں پوری دنیا کفر و شرک میں مبتلا تھی، وہ پرستی کے اندر مبتلا تھی، ایک ابراہیم نے جب ایک اللہ کی دعوت دی تو ساری قوم مخالف ہو گئی اور وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا. لوگوں نے آگ جلائی کہ ابراہیم کو جلا تو اس کے اندر ہمارے ملک میں ایک اللہ کی بات کرنے والا یہ ہوتا کون ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی استقامت دیکھیے، ثابت قدمی دیکھیے، ان کا عزم اور حوصلہ اور ولولہ دیکھیے کہ پورا ملک ان کا مخالف ہے لیکن ایک بندہ تنے تنہا توحید کا علم بلند کیے ہوئے ہے. لیکن اللہ رب العزت نے دکھا دیا ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ ایمان و عمل کے اوپر قائم ہوا کرتے ہیں، توحید کے اوپر قائم ہوا کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتا ہے. اور اس آگ کو اللہ نے گل و گلزار بنا دیا. ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا آگ کو یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے محبوب ابراہیم کے لیے، میرے خلیل ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. آج بھی ہم دنیا والوں کے سامنے ڈٹ کر کے اس بات کا اعلان کریں کہ دنیا کے ظالموں اور اے شرک و بت پرستی کے ماننے والوں، اگر تم ہم سے ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہو تو کان کھول کے سن لو. ہم اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے اصول کے اوپر چلنے والے ہیں جو نبی تنے تنہا پورے ملک کے خلاف کھڑا ہوا تھا. آج تو لاکھوں کروڑوں میں اہل ایمان ہیں، ہم کسی حال میں اپنے ایمان کے اوپر آنچ آنے نہیں دے سکتے ہیں. اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جو بھی قربانی ہو سکتی ہے وہ قربانی دینے میں ایک مسلمان بالکل دریغ نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایمان کے لیے اس کی جان قربان ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی قبول کر
کر لے، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو راہ خدا کے اندر کسی کی جان قبول ہو جائے، اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے زندہ کہتا ہے، اسے شہید کہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو راہ خدا میں قتل کیے گئے ہوں، ایک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اسے مردہ مت کہنا، وہ میرا محبوب بندہ ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ عید قربان کے اس فرائض و واجبات کو اور اس کی سنتوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت ابراہیمی پر ہم سب کو تا دم حیات ثابت قدم رہنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔